ایک فیملی نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا عثمان بھائی جنات نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہوا ہے، گھر کے اندر ہمارے کپڑے کٹ رہے ہیں، کبھی دروازے لاک ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارا راشن واش روم کے اندر پڑا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں واش روم میں پڑی ہوتی ہیں، کبھی روم میں گندگی ملتی ہے۔ یہ جنات نے اس قدر ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، ہم اس پریشانی کی وجہ سے اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ الحمدللہ ہم نے ان کو 7 آیات بتائی کہ یہ 7 آیات صرف 7 دن عمل کر لو، اگر فائدہ نہ ہوا تو گھر چینج کر لینا۔ تو انہوں نے بتایا کہ 7 دن کے اندر ہمیں خواب میں بھی چیزیں روتی ہوئی ملی، کچھ ایسی فیملیاں ملی، کچھ عجیب و غریب لوگ ملے جو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ عمل چھوڑ دیں۔ یہ مختصر سی 7 آیات کون سی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزمانی آفیشیل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ۔ ناظرین، جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مخلوقات ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے، کیونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین و آسمان اللہ رب العزت کا ہے، اور اللہ کی ہزاروں کے حساب سے مخلوقات ہیں، کچھ ہمارے علم میں ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ جس طرح انسانوں میں کچھ شیطان موجود ہیں، شریر لوگ موجود ہیں، دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنات میں بھی شیاطین ہوتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں، سارے جنات برے نہیں ہیں، جنات میں نیک بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، جنات میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، انسانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ تو جو جنات میں سے برے جنات ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک فیملی آئی، اس نے آ کر کہا عثمان بھائی گھر میں اتنی تنگی ہے، ہم پریشان ہو چکے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ راشن لے کے آتے ہیں تو راشن ہمیں مل نہیں رہا، کہاں گیا؟ دیکھا تو واش روم میں پڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھر میں ہم کہیں باہر گئے سیر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے، واپس آئے ہیں تو سارے کمرے جو ہیں ان کے اندر سے دروازے بند ہیں، لاک ہے اندر سے۔ اچھا اندر کون ہے؟ کچھ دیر تو پریشان رہتے ہیں، 1-2 دروازے توڑ کے دیکھا اندر کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح کپڑے کٹ جاتے ہیں، گھر کے خواتین جو ہیں ان کے بال کٹ جاتے ہیں، اتنا تنگ کیا ہوا، کبھی خون کے چھینٹے، کبھی گوشت کے ٹکڑے، کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ ہم اپنے گھر سے خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ اب تو بچے جو ہیں ان کو نیند بھی نہیں آتی۔ بیٹی کا بتا رہے تھے، وہ بیٹی ماموں کی طرف چلی گئی، وہ تو ہمارے پاس آتی بھی نہیں، تو ہم مجبور ہو گئے، اب ہم نے یہ گھر بیچ کے کہیں اور چلے جانا ہے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، یہ گھر بیچ کر آپ کہیں اور چلے جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اس کا حل ہے۔ اس گھر میں اگر یہ جنات پیچھے آ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا وہ بھی سیل کر دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تیسرا گھر آپ نے خرید لیا، اب یہ جنات وہاں بھی آ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ ناظرین تھوڑا سا ڈیپلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے، ہم ہیں۔ جنات اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جنات سے کیوں ڈرتا ہے؟ سورت جن کی اگر تفسیر پڑھی جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ جب سے انسانوں نے جنات سے ڈرنا شروع کیا تو ان کا شر پہلے سے بڑھ گیا۔ تو قرآن پاک کی آیت بھی موجود ہے۔ تو اس لیے جب ہم جنات اور شیاطین کا خوف اپنے ذہنوں پر مسلط کر لیتے ہیں، سوار کر لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے، تو وہ آگے انفارمیشن دیتا ہے کہ یہ بندہ ڈر گیا، اندر سے خوف زدہ ہے۔ پھر اکثر فیملی آپس میں ڈسکس بھی کرتی ہے تو وہ باتیں سن لیتے ہیں۔ اذکار کیے نہیں ہوتے فیملی نے، گھر میں نماز قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی نہیں ہے، تو جنات اور شیاطین مسلط ہو کے تنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے اور دل سے جنات شیاطین کا خوف نکال کر صرف ایک ذات کا خوف رکھنا ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر جب دل میں آ جائے گا تو انشاءاللہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ جنات کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ کیڑے مکوڑے آپ کے گھر میں آ جائیں، کیا گھر بیچ کے آپ چلے جائیں گے؟ آپ کے گھر میں کوئی پرندے آ جائیں باہر سے اڑ کے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیا آپ اپنا گھر بیچ دیں گے؟ تو بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے گھر نہیں بیچنا۔ چلیں آپ گھر بیچ کر دوسرے میں چلے جائیں گے، دوسرے میں آئیں گے، تیسرا گھر آپ شفٹ کر لیں گے، تیسرے گھر میں بھی جنات آ جائیں گے، آپ چلتے جائیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ آسمان یعنی یہ آسمان کی چھت جو ہے اس کے نیچے سے کہیں جا سکتے ہیں؟ اچھا یہ پوری زمین چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں؟ جب رہنا اسی زمین پر ہے اور اس آسمان کے نیچے رہنا ہے اور اسی اللہ سے مانگنا ہے، تو پھر اس گھر میں رہ کے ذرا اللہ سے ریکویسٹ کریں، سوال کریں، وہ سنتا ہے، وہ شارک سے قریب ہے۔ ایسی کی تیسی جنات کی، جنات آپ کے خوف کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔
اس فیملی کا واقعہ میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا کہ اس فیملی کو 7 دن نہیں بلکہ 3 دن میں ہی افاقہ ہو گیا۔ 7 دن عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر گھر کے 4 کونوں میں اذانیں دینی ہے، یعنی ایک کارنر میں آپ نے اذان دی، پھر اسی وقت دوسرے کارنر میں چلے جائیں گے، پھر اذان دیں گے، اسی وقت تیسرے کارنر میں چلے جائیں گے، اذان دیں گے، اسی وقت چوتھے کارنر میں چلے جائیں گے، اذان دیں گے۔ گھر کے 4 کونوں میں، یعنی کورڈ ایریا جو ہے اس میں آپ نے چاروں کونوں میں ایک ہی دفعہ ایک اذان دی، دوسری، تیسری، 4 اذانیں جب مکمل ہو جائیں گی تو گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ نے سورۃ الاحقاف، احقاف کچھ لوگوں کو سمجھنے میں فرق لگے گا، کہف کہا یا قاف کہا، سورۃ الاحقاف یعنی قرآن پاک کی 46 نمبر سورت، 46 یہ سورت ہے، اور اس کی آخری 7 آیات ہے۔ آخری 7 آیات آپ نے اذانیں دینے کے بعد گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کے قبلہ رخ کھڑے ہو کے باواز بلند اس کی تلاوت کرنی ہے 7 دفعہ، یعنی 7 آیات ہیں، 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ پہلی آیات پہلے آپ نے اونچی آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سورت کی تلاوت شروع کر دینی آخری آیات کی۔ جب ایک بار مکمل ہو جائیں پھر آپ نے اونچی آواز سے دہرانی ہے، پھر دہرانی 7 بار اونچی آواز سے آپ اس کو دہرائیں گے انشاءاللہ۔ 7 دن یہ عمل کریں، 3 دن میں آپ کو رزلٹ مل جائے گا، ہلچل مچے گی گھر میں، فوری گھر ریلیکس ہو جائے گا اور سکون میں آ جائیں گے۔ جتنا مرضی سخت جن ہو، اس کا قبیلہ ہو اور اس کا وہ رشتہ دار بیٹھے ہوں، سارے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ ہاں یہاں ایک بات میں ضروری کر دوں، کچھ لوگ کہیں گے عثمان بھائی یہ کس حدیث میں آیا ہے یہ والا عمل جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ یہ میرا تجربہ ہے، یہ تجربہ۔ قرآن پاک مکمل ایک سمندر ہے، اس میں ہیرے جواہرات کوئی بھی چاہے چن سکتا ہے۔ اسلام نے جو منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک، جس دم میں شرک ہوگا وہ منع ہے، وہ نہیں کرنا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ اذان کے متعلق اگر سلف کو دیکھیں، سلف صالحین سے یہ ملتا ہے، اذان کے متعلق جہاں اذان دی جائے جنات بھاگ جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ میرا تجربہ ہے کہ یہ آیتیں میں نے بہت سارے لوگوں کو بتائی، ان کو فائدہ ہوا۔ تو لہٰذا اس کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیں کہ جو چیز، جو وظیفہ، جو ذکر جس میں شرک نہیں ہے وہ آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے اور اس کا حیران کن رزلٹ انشاءاللہ 3 دنوں میں آپ کو مل جانا، لیکن 7 دن یہ عمل مکمل کریں۔ جتنے بھی سخت جن ہیں ان کا قبیلہ آپ کا گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اٹیچ رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ کو نئی اپڈیٹ جادو جنات کے ٹاپک پہ ہم دیتے رہیں گے۔ جادوگروں نے جو معاشرے میں خوف پھیلایا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو ہم مل کر ختم کریں گے، قرآن و سنت سے اویئرنس لیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔